اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 51۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقع بڑے ظالم تھے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا، یعنی تورات عطا کیا، تاکہ تم راہ ہدایت پہ آ جاؤ۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، بس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح کے جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے، اور بچھڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دو۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے اللہ کے نزدیک بہترین توبہ ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو جو لوگ بچھڑے کی پرستش کرے، موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف میں چل جانے کے بعد جو لوگ بچھڑے کی پرستش کرنا شروع کر دیے، بچھڑے کو اپنا معبود ماننا شروع کر لیے، ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ جو لوگ اپنے ایمان پہ سے جو لوگ پھر گئے تھے ان لوگوں کو قتل کر دو۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کے اللہ کو ہم اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، بس اس پر تمہیں ایک بجلی نے آ پکڑا جو تمہاری موت کی وجہ بن گئی، اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے یعنی اللہ نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کرو وہ دن جب ہم نے یعنی اللہ نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا، اور ہم نے تم پر یعنی اللہ نے تم پر منو سلوا اتارا کہ تم ہمارے عطا کیے ہوئے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو ان لوگوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہہ کر جانا کہ اے ہمارے رب، اور یہ کہتے جانا کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے اور ہماری خطاؤں کو اور ہم سب کی بخشش کر دیجئے۔ اے ہمارے رب، ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، تو ہم تمہاری گزشتہ غلطیوں کو معاف کر دیے۔ اس کے بعد جب لوگ ایسا بولتے ہوئے اندر گئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے جب اندر شہر میں داخل ہوئے ایسا پڑھتے ہوئے لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو بھی گزشتہ موجودہ جو غلطیاں تھے ان لوگوں کے، وہ سارے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیے اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے کلمے سے بدل دیا، جو لوگوں کو کہا گیا تھا اس چیز کو لوگ دوسرے کلمے سے بدل دیے تھے، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت طاعون یعنی وبا سخت آفت اتاری،
اور اس وجہ سے وہ مسلسل نافرمانی کر رہے تھے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے یعنی اللہ نے فرمایا اپنا عصا، یعنی وہ لکڑی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے 12 چشمے پھوٹے۔ واختن ہر 12 گروہوں نے اپنا اپنا گھاٹ بنا لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کی عطا کیا ہوا رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں جھگڑے نہ کرتے پھرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جب پتھر پر مارے تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹے، جس سے کہ 12 گروہ تھے وہاں پر، تو 12 گروہ اپنا اپنا جو سو ہر کوئی اپنا اپنا گھاٹ بنا لیے۔ پھر وہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق اور میں سے کھاؤ پیو، لیکن زمین میں جھگڑا فساد مت کرو۔ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ایک کھانے یعنی منو سلوا کھا کھا کر ہم تھک چکے ہیں، ہم بالکل منو سلوا پر صبر نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال، پیاز پیدا کر کے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو معمولی ہے بہتر چیز کے بدلے میں مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جاؤ اور یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، تو یہ لوگ اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا عیسائی ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی اداسی ہوگی۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب میں نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کیا کہ جو کچھ اس کتاب یعنی تورات میں لکھا ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم سے خوب واقف ہو جنہوں نے ہفتے کے دن ایک حکم کے بارے میں اس حکم کے خلاف گئے، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم تھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دن بولے تھے کہ اس پرٹیکولر دن جو ہے سو اللہ تعالیٰ آرڈر دیے تھے کہ وہ چیز مت کرنا، کہ جس کے لیے منع کرے تھے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، ہفتے کے دن وہ چیز کوئی کام کے لیے منع کرے تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہ بات نہیں سنے، نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بولے کہ تم تھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو وہ لوگ بندر بن گئے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا اللہ ان کو۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کاٹو، تو وہ بولے کیا ہمیں مسخرہ بناتے ہو اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
تم جاہلوں سے کہ میں تم جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ کہیں میں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے موسیٰ علیہ السلام۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر کلیئر کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہو، بس اب اللہ کا حکم فالو کرو، جاؤ اس گائے کو ذبح کرو۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ گائے کا رنگ زرد یعنی یلوئش رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی دکھے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ریکویسٹ کریے کہ ہم پر اور صاف ظاہر کرے، صاف بتا دیجئے کہ وہ گائے کون سی ہے، کیونکہ ہم پر گائے مستبع یعنی شاک ہو گئی ہے، تو اس لیے ہمیں واضح طور پہ بتا دیجئے ہم کو کہ وہ گائے کون سی ہے، اور یقیناً اللہ نے چاہا تو ہم اسے ضرور ذبح کر دیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔